السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت احد فانما عليك نبی و صدیق و شہیدان او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک العلام قرآن کریم کے اندر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کریں گے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ جب تک ہم اپنے روزانہ کے معاملات میں، عبادات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اپنی عبادتیں، اپنی رشتہ داریاں، تعلقات، کاروبار، نجی محفلیں، اپنی لوگوں کے ساتھ قربتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے بتائے گئے ہدایات کے مطابق نہیں گزاریں گے، ہم پر اللہ کے انعام نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 ہے، 69۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کریں گے۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ اپنی نعمتیں کر رہے ہیں؟ اب اللہ گنوا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر نعمتیں ہوں گی، اور تمہارا ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء کے ساتھ علیہم السلام، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی۔ یعنی جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں کرتے ہیں۔
انعامات کرتے ہیں، ان انعامات کی بلندی کیا ہے، اللہ اس کی سب سے بڑی نعمت کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ قربت دے دیتے ہیں انبیاء کی۔ وہ کہاں پر ملے گی؟ جنت میں ملے گی۔ انبیاء تو ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے احکامات ہیں، فرامین ہیں، ان کی زندگی کے واقعات ہیں، قرآن، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بنی اسرائیلی روایات پر جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم تک گزشتہ انبیاء کے واقعات پہنچے ہیں، نیک لوگوں کے واقعات پہنچے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ جنت میں ان لوگوں کو ان کی قربت عطا کرے گا انبیاء کی۔ پھر صدیقین، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، والشہداء، اور جن لوگوں نے انبیاء کے دین پر، انبیاء کی تبلیغ پر، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، والصالحین، اور ان لوگوں کی قربت جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گزاری۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، اللہ فرماتے ہیں کتنا ہی بہترین ساتھ ہے یہ۔ آج کا موضوع گفتگو سیدنا ابو بکر صدیق، جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی سیرت اور زندگی کے مختصر تعارف کے حوالے سے۔ ویسے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں۔ جس بندے کو بھی اسلام کا تھوڑا بہت پتہ ہے نا، اس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی کرشی، یہ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں متعدد بشارتیں دی، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے عربی خطبہ کے اختتام پر یہ حدیث پڑھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صعیدہ احدن، احد پر چڑھ رہے تھے، اس کی اونچائی پر تھے، پھر احد پہاڑ ہلنے لگا، اس میں تھوڑا زلزلے کی کیفیت آ گئی۔ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ فَرَجَفَ بِهِمْ، جب احد پہاڑ ہلنے لگا، اس میں زلزلہ آیا، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ مبارک اس پر ماری، فقال، پھر فرمایا، اثبت احد، اے احد ثابت قدم ہو جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ بے شک تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 3686 نمبر ہے۔ اسی سے متعلقہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی حراء، ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا نامی پہاڑی ہے اس کے اوپر کھڑے تھے، ایک ٹیلے پر کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ وہ ابو بکر و عمر و علی و عثمان و طلحہ و زبیر، آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم۔ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، اور وہ ٹیلا پہاڑی ہلنے لگا، اس پہ زلزلہ آ گیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اہدا انما علیک نبی او صدیق او شہید، رک جا، کھڑا ہو جا، جہاں پر ہے اس جگہ حرکت کرنا بند کر دے، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے اور شہید ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے صدیق کا لقب دے دیا۔
یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق، ہمیشہ سچ بولنے والے، نہایت سچے، آپ سے سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور صدیق اس سچائی کی صداقت کرنے والا ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اس میں اللہ نے جو سب سے اعلیٰ درجہ بیان کیا ہے امتیوں کا، وہ کس کا ہے؟ صدیقین کا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو احادیث میں سیدنا ابو بکر کو صدیق کہا ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، ان کو زندگی میں ہی شہادت کی بشارت دے دی۔ اب صدیقین کے بعد کون سا درجہ ہے؟ شہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرات صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں زندگی میں ہی ان کی صداقت کی اور شہادت کی بشارتیں دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں صدیق اکبر۔ کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں جس کو اچھی نہیں لگتی نہ لگے، جس کو میرا نبی صدیق کہے، ہم اس کو کوئی عام صدیق نہیں کہتے، وہ صدیق اکبر ہے کہ جس کی صداقت، جس کی قبولیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے اللہ کے رسول فرما دے، اللہ قرآن میں ان کی بشارتیں نازل کرے۔ اب بشارتیں کیسی ہیں؟ کچھ لوگ صحابہ کی ذات میں تنقیص کرتے ہیں، ان میں بائفرکیشن کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ کچھ کا مقام بہت زیادہ جی، کچھ کم ہے۔ اللہ قرآن کریم کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، اس آیت کو سننے سے پہلے اس بات کو مجھے بھی اور آپ کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ صحابہ کے اندر بھی فرق تھا، ایمان کا فرق تھا، درجوں کا فرق تھا۔ اللہ کے ہاں جو بہترین جماعت ہے انبیاء کے بعد، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی، کچھ درجہ بندیاں کی ہیں، لیکن ان درجہ بندیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کی شان کم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سبقت لے گئے، الاولون پہلے اسلام لانے میں، من المہاجرین والانصار، دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کر کے اسلام کے لیے ہجرت کی، اپنا گھر بار، بال بچے، کاروبار، رشتہ داریاں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مکہ سے نکل گئے۔ پہلے کچھ حضرات صحابہ یثرب گئے، ادھر حبشہ گئے، جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد جو بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ یثرب، جسے ہم موجودہ مدینہ المنورہ کہتے ہیں، وہاں پر ہجرت کر کے گئے۔ والانصار، اور ان مہاجرین کے ساتھ جو سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جو انصار ہیں، جنہوں نے مدد کی ہے، جنہوں نے مہاجروں کو اپنے بھائیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ محبت اور پیار دیا اور اپنے گھروں میں قبول کیا ہے۔ کتب سیرت میں، احادیث میں ہجرت کے واقعات پڑھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے نہیں اللہ نے بشارتیں دے دی تھی۔ کسی کے پاس 2 گھر ہیں تو 1 گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ جب اللہ کے رسول نے مواخات مدینہ کیا، مدینے میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایگریمنٹ کیے، 2 معاہدے کیے۔ ایک کیا مواخات مدینہ، مدینہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ، بردرہڈ، کہ ایک مہاجر ایک انصاری اس کو بھائی بنا دیا، یہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہے۔ اب اس مواخات کے اندر صحابہ نے کیا کیا؟ انصار نے بے مثال قائم کر دی، عمل کے پہاڑ لگا دیے۔ کسی کے پاس 2 گھر ہیں، 1 گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ آج اپنے سگے بھائی کو، ماں باپ کے جنے ہوئے بھائی کو، خونی بھائی کو لوگ گھروں میں حصہ نہیں دیتے۔ بھائی نے کوٹھی بنائی ہے،
چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی کرایوں پہ رہ رہا ہے، اتنی مدد نہیں ہوتی کہ بھائی میرے گھر کے اوپر 2 کمروں میں تم رہ لو، جو کرایہ دینا ہے تمہارے بچے میرے بھتیجے لگتے ہیں، بھتیجیاں لگتی ہیں، ان کے منہ میں کوئی اچھا خوراک ڈال لینا، اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اور انصار نے کیا کیا؟ اپنا گھر اس بھائی کو دے دیا جس سے نہ کوئی باپ کے حوالے سے تعلق ہے، نہ ماں کے حوالے سے تعلق ہے، نہ کوئی کنبہ قبیلہ ایک جیسا، نہ کوئی نسبت ایک جیسی، نہ ہی علاقہ ایک جیسا۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی رشتہ داریاں تھیں مدینہ میں۔ آقا علیہ السلام کی تو رشتہ داری تھی، آپ کی جو والدہ ہیں سیدہ آمنہ، ان کے والد مدینہ کے سردار تھے، ان کا نام مبارک آمنہ بنت وہب ہے، آپ کے تو ننیال ہیں۔ بہت ہی قلیل صحابہ تھے جن کی رشتہ داریاں مدینہ سے، لیکن بغیر کسی رشتہ داری کے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر صحابہ نے اپنے مال، اپنے جذبات، اپنی نیکیاں، اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے بھائی کو دے دیا، 2 دکانیں تھیں، ایک دکان اپنے بھائی کو دے دی، اپنے باغات، اپنے مال میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دی۔ یہاں تک کہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابی کو یہ پیشکش کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پتہ چلا جب عبد الرحمن بن عوف آئے ہیں، بڑے مشہور تاجر تھے، حضرت عثمان کے عزیز تھے، اور ایک نام تھا، ایک ملکہ تھا، ایک بہترین منجے ہوئے تاجر تھے۔ جب وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہے تو ان کے انصاری بھائی نے کہا کہ آپ کو میں اپنا گھر بھی دیتا ہوں ایک، اور میری 2 بیویاں ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس حد تک اپنے بھائیوں سے محبت کا مظاہرہ کیا، اور ایسے اللہ نے قرآن میں بشارتیں نہیں دی ہیں۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور من گڑت، ضعیف، آؤٹ آف کانٹیکسٹ احادیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں ان کے مخالفت باتوں کو لے کر صحابہ کی ذات کو حرف تنقید بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ سبقت لے گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ اولین ہیں، وہ پہلے بہترین ایمان والے ہیں، مہاجرین اور انصار، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اب یہ جو لفظ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اس آیت کے حصے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی تک تمام صحابہ کی جماعت کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو دنیا میں اللہ نے بشارتیں دی ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں دنیا میں بشارت دے دی کہ تمہارے لیے اکٹھی کر دی گئی ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں بنا دی ہیں۔ کیسی جنت؟ جو بہترین ہے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ان اصحاب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تمام صحابہ سے نمایاں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ذات السلاسل ایک غزوہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ اب یہاں پر حدیث میں 2 باتیں، اگر کسی کو اپنی بیوی کی کوئی خوبی اچھی لگتی ہے نا تو اس خوبی کے ساتھ اپنی بیوی سے انسیت اور محبت بھی کرنی چاہیے۔ اپنے جو رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب، ان میں اس کی کو خیر کی بات بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیویوں پہ تنقید ہی کرتے رہو۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی ہیں تو اسے بھی 2 سنا دو، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ کے اس کو بھی 2 سنا دو۔ وہ بیچاری صبح سے شام تک تمہارے لیے محنتیں کرے، تمہارے لیے گھر کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، اور تم ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرو۔
اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ آپ نے فوری فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ایک شخص نے شرماتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول قلت من الرجال، میں نے مردوں سے پوچھا، میری مراد مردوں میں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا والد بھی مردوں میں سب سے عزیز ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر کی ذات گرامی کوئی عام ذات نہیں ہے، جن کو زندگی میں ہی اللہ کے رسول نے صداقت کی بشارت دے دی، جن سے محبت کا اعلان کر دیا، اور ان کے ایمان، آج کچھ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے ابوبکر کے ایمان پر بات کرتے ہیں۔ میں ان کی شان کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، صحیح مسلم کی اور بخاری کی 2 احادیث میرے مطالعہ سے گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عجیب و غریب واقعات آئے۔ پہلا واقعہ، ایک شخص اپنے بیل جو ہیں ان کو چرا رہا تھا، چراتے ہوئے تھک گیا اور وہ اپنے بیل پر بیٹھ کے سواری کرنے لگا۔ ہم لوگ بھی بکرے لے کے جاتے ہیں نا عید کے، تو تھک جاتے ہیں لوگ، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بھی ہمارے کئی حضرت بندے ہیں، بچوں کو بکروں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، بیل پہ بٹھا دیتے ہیں، خود اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیل پہ بیٹھ جاتے ہیں، میں تھک گیا ہوں جی۔ اب اس شخص نے اپنے بیل کے اوپر بیٹھ گیا اور بیل نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا کہ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بنایا، مجھے اس لیے بنایا کہ میں زمین پر ہل جاؤں، کھیتی باڑی کروں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ہم نے کبھی کسی بیل کو بولتے نہیں سنا ہماری زبان میں، وہ اپنی زبان میں جو مرضی کہتے ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے۔ وہ فوری طور پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میں، ابوبکر اور عمر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول یہاں پر یہ کہہ دیتے کہ یہ بات ٹھیک ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ آپ نے یہاں پر تینوں کا نام لیا، اس پر میں، ابوبکر اور عمر عثمان رکھتے ایمان، ابوبکر، عمر اور میں ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول صحابہ کی یہ تربیت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ 2 میرے جو صحابی ہیں نا، یہ میرے بڑے قریب ہیں، یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، ان کی ایمان کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے جو کہنا انہوں نے کر دینا ہے، جس کو میں نے ماننا ہے اس کو انہوں نے مان لینا ہے۔ معراج کا واقعہ ہم نے سن رکھا ہے علماء سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 1 پہر مکہ سے مسجد اقصیٰ میں انبیاء سے ملاقات، ان کی امامت، اس کے بعد 7 آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر ہے۔ اس کے بعد انبیاء سے ملاقاتیں، پھر 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کے عرش پر ہو کے جنت اور جہنم کے سارے معاملات اور ان کے احوال دیکھ کے واپس تشریف لائے۔ اور جب یہ بات مکے والوں کو بتائی تو لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد دیوانے ہو گئے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر جو ہے مسجد اقصیٰ کا، کم و بیش 1 ماہ کا ہے اس دور میں، ابھی تو چند گھنٹوں کا ہے نا۔ اس دور میں انہوں نے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر جانا ہوتا تھا۔ تو ابو جہل یہ بات کرتا جا رہا تو رستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ ابو جہل ابو بکر کو کہتا ہے کہ ابو بکر تو نے اپنے دوست کی بات سنی ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر سے مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء سے ملاقات کی، امامت کرائی، 7 آسمانوں پر گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت کے احوال دیکھے، جہنم کے احوال دیکھے، پھر عرش سے ہو کے واپس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی؟ کہتا ہے ہم نے تو یہی سنا انہیں کہتے ہوئے۔ کہتا ہے سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کے رسول سچے ہیں۔ آج ہم اتنے بدبخت مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرو، نماز کے متعلق کوئی طریقے کی حدیث بیان کرو، ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ حدیث موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے امام صاحب سے یہ بات سنی ہے، ہماری نظر میں حدیث کی وقت نہیں ہے۔ حدیث تو دور کی بات،
ابو بکر اور عمر کو کوئی ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، وہ بغیر پوچھے تصدیق کر دیتے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ہم ان کی چست خاکی کے پاس کھڑے تھے، ان کی میت کے پاس کھڑے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تیزی سے آ رہا ہے، لوگوں کے کندھوں کو پیچھے کرتے ہوئے آ رہا ہے، اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے عمر، آپ جو دنیا سے عمل کر کے گئے ہیں وہ اس جیسا عمل کوئی نہیں کر سکتا. میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں بھی آپ جیسے عمل کرتا. اور آپ، مجھے یقین ہے کہ اپنے دو ساتھیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملے. پھر حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر وہاں تشریف لے. تو یہ قربتیں، یہ ساتھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر سے تھا. اور اس کا اقرار اور تعارف اور اس تعلق کی اہمیت سیدنا علی نے بیان کی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے، جو اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں جب میں نے اپنا چہرہ مڑ کر دیکھا تو وہ صحابی علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تم کہتے ہو کہ وہ مجبوری کے تحت ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. حضرت علی نے عمر کے ساتھ مجبوری کے تحت معاملات کیے تھے، ان کی خلافت کو صرف فتنے سے بچانے کے لیے کیا تھا. اگر کوئی شخص فتنہ ہو، اس کی قبر پہ جا کر کوئی صاحب علم، کوئی ایمان والا یہ بات نہیں کہتا کہ تیرے عمل مجھ سے بہتر ہیں. میری یہ خواہش تھی کاش میں بھی یہ عمل کر کے دنیا سے جاؤں جو تو عمل کرتا رہا. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ ہماری ایمانی غیرت کا ہے. نہ ہم نے دین کو پڑھا، نہ ہم نے دین پہنچانے والے محمد رسول اللہ کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ہم نے محمد کے اصحاب کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، نہ ہم نے اہل بیت کو پڑھا. ہم نے لوگوں کو سنا ہے، ہم نے غیروں کو سنا ہے، ہم نے غیروں کی باتوں کو مانا ہے، ہم نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، ہم نے صدیقین کی باتوں کو نہیں مانا، ہم نے شہداء اور صالحین کی باتوں کو نہیں مانا. اہل سنہ والجماعت کے محدثین اور ائمہ کے عقائد کے متعلق ایک کتاب ہے الجامع. اس کے اندر امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، یہ سارے کتب سیاستہ کے جو امام ہیں نا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی، یہ سارے مسند احمد کے کاتب امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو کسی صحابی میں تفریق کرتا ہے یا کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے، اس کے اختلافات کو لے کر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے، ہم اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور کسی عام بندے نے بات نہیں کی. امام احمد ابن حنبل وہ شخص ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ کم و بیش 10 لاکھ سے زیادہ بندر ان کا جنازہ پڑا. اس دور میں نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی لائیو سٹریم میڈیا تھا، نہ کوئی اخبار ہوتی تھی. اللہ نے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی رکھی تھی، اس کی موت کی خبر سن کے لاکھوں لوگ آئے اس کے جنازے میں. آج ہمارے جنازوں پر 1000 بندہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا نیک مفتی، بڑا متقی ہو تو بڑی لوگ چھلانگ لگائیں گے 2000 یا 5000 بندہ ہوگا یا 10,000 ہوگا. آج اتنا ایڈوانس دور ہے کہ کہیں پر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، وہ بھی جا کے اسپتال کے اندر اپنا فارم بھروا رہا ہوتا ہے. پورے پاکستان میں خبر چل جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ فلاں شخص بیمار ہیں، وہ اسپتال میں داخل ہو گیا ہیں، دل کے عارضے میں یا دماغ کے عارضے میں ان کا علاج ہو رہا ہے.
اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو ان کی تنقیص کرتا ہے یعنی نقص نکالتا ہے، ان کی شان میں کمی کرتا ہے، اپنے مطابق ججمنٹ کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ کرنے والے؟ ہمارا کیا ایمان ہے، ہمارا کیا معیار ہے؟ ابو بکر کے آگے، عمر کے آگے، عثمان کے آگے، علی کے آگے، حسن و حسین کے آگے، زبیر طلحہ کے آگے، رضوان اللہ علیہم مجمعین کے آگے ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ان کی ذات کے فیصلے کرتے ہیں، ہم ان کی ذات کی میئرز کرتے ہیں کہ اس کا اتنا مرتبہ، اتنا مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی آخری وقت میں تھے تو ام عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس حوالے سے؟ تو آپ نے مرض الموت میں، یعنی آپ اپنے آخری دور میں تھے، جسم نحیف ہے، کمزوری ہے، وقت قریب آ چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لکھ دوں کسے؟ تیرے والد ابو بکر اور تیرے بھائی عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، انہیں میں کوئی تحریر لکھوا دوں۔ میرے بعد لوگ اختلاف کریں گے اور کوئی خلافت کا حقدار اٹھ کے خلافت کے لیے، امارت کے لیے جدوجہد کرے گا، لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تمام مومنین، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اس بات پر یقین ہے کہ تمام مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6181 ہے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اللہ کے رسول نے قلم اور کاغذ مانگا تو نہیں دی اور فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ ان الزام لگانے والوں کے لیے جواب ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پڑھی، وہ کیا لکھوانا تھا؟ وہ 2 احادیث ہیں، تم بڑے دغا باز ہو، تم اپنے مطلب کی حدیث بیان کرتے ہو۔ جب بخاری کی حدیث بیان کی کہ عمر نے قلم نہیں دی، مسلم کی یہ حدیث بھی بیان کرو کہ حضرت عائشہ کو کہا کہ مجھے قلم اور دوات لا کر دو، کاغذ لا کر دو، میں تیرے باپ اور بھائی عبد الرحمن کے نام پہ وصیت لکھ دوں۔ اور جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو جماعت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ کی امارت، آپ کی خلافت، آپ کی امامت اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بیان فرما دی۔ اور اس سے بڑھ کر جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3659، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلہ میں گفتگو کر رہی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو چند باتیں بیان کی اور اس نے جب وہ باتیں سن لی تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں دوبارہ آؤں تو میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دوبارہ آئے تو مجھے نہیں پاتی تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ یہ ابو بکر کی فضیلت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ آج لوگ ان کی ایمان کی بات کرتے ہیں اور جن کو زندگی میں صداقت کی سندیں مل گئی، جن کی امامت زندگی میں اللہ کے رسول نے ڈیفائن کر دی، جن کی خلافت اللہ کے رسول نے ڈیفائن کر دی، جن کے ایمان کا یہ معیار تھا کہ سیدنا علی کہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں بھی تم لوگوں جیسے ایمان کر کے دنیا سے عمل کر کے جاتا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی فتویٰ لینا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، مجھے نہ پاؤ ابو بکر کے پاس آ جانا۔ آج ہم لوگ اغیار کی باتیں سن کے چپ کر جاتے ہیں، دیکھیں جی روایات موجود ہیں، ہم ایسی کسی روایت کو نہیں مانتے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، اور وہ روایت جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جاؤ کھلا چیلنج ہے جو تم ان کی مناقبت کے خلاف حدیثیں پیش کرتے ہو، ان کی سندیں لاؤ، ان کی سند میں کوئی صحیح روایت نہیں ملے گی۔ یہ مستند روایات ہے جو تم لوگوں سے چھپاتے ہو۔ کیوں چھپاتے ہو؟ تاکہ تمہاری دکانداری بند ہو جائے، امت میں اختلاف ہوگا، تمہارے ممبر چلیں گے، تمہارے مرثیے چلیں گے، تمہاری مجلسیں چلیں گی، لاکھوں کروڑوں روپے لوگے، کس لیے؟ نبی کے اصحاب اور اہل بیت کے درمیان اختلاف بیان کر کے۔ اگر یہ اتحاد اور فضیلت کی حدیثیں بیان کرو گے، امت کو تمہاری چور بازاری کا پتہ چل جائے گا۔ ایک دکاندار دھوکے باز ہے، 2 نمبر مال بیچتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے وہ مفت میں بھی دے گا، آپ اس سے چیز نہیں خریدیں گے۔ ہم لوگوں نے اس دکاندار کو جانچا نہیں ہے، صرف یہ دیکھا
داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، خوشبودار لباس اچھا پہنا ہے، ممبر پر بیٹھا ہے، جو بات کر رہا ہے ٹھیک ہوگا، جو بات بیان کرتا ہے، میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور حدیث بیان کرنے والے کوئی عام صحابی نہیں ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت یافتہ، مسلمانوں کے متقی، ایمان کے معیار رکھنے والے خلیفہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے محبوب نے فرمایا، اے علی لا تکذب علیہ انہو من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی مجھ پر کوئی جھوٹی بات کی نسبت نہ لگانا، جو کوئی مجھ پر ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کی، وہ جھوٹی بات ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ وہ مفتی صاحب ہے، وہ ولی صاحب ہیں، وہ ذاکر صاحب ہے، وہ محدث صاحب ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، جس نے اللہ کے نبی کی طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بیان کرنے والے آمنہ کے لال ہیں، سید کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیان کو ہم تک پہنچانے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ایمان، جن کے تقوی، جن کی شہادت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، علی کی شہادت غلط نہیں ہو سکتی۔ علی نے شہادت دی ہے ہمیں کہ میرے محبوب نبی نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا۔ عزیز سامعین، یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے نا، ان کو گھر پہ جا کے بھی پڑھیے گا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100، یہ وہ سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، آپ کی وفات سے 1 مہینہ قبل نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کی شان بیان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہوں نے بخش دیا، ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے بات کرے، اسے کو بھائی یہ دیکھو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سورہ توبہ آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے نازل ہوئی 9 ہجری میں، جاؤ جا کر دیکھ لو، اس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ اس سورت کا شان نزول 9 ہجری ہے، آقا علیہ السلام کی وفات سے 1 ماہ قبل ہے۔ اس کی آیت نمبر 100 میں صحابہ کی شان ہے، اس میں اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی، سارے صحابہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اور ان محبوب میں سے بھی چند نمایاں ہیں، وہ 4 خلفاء، اور ان 4 خلفاء میں سیدنا ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے وہ کسی کو نہیں ملا، جن کو زندگی میں ہی اللہ کے رسول نے صداقت کی نوید دے دی، جنہیں اپنا محبوب کہا، جن کے ایمان کی گواہی پر کہا کہ اس پر میں ابو بکر اور عمر ایمان لائے، کوئی نئی بات تھی، آپ نے ان کے معیار کو اپنے ساتھ رکھا، ایمان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے محبوب جو ہیں، محبوبوں میں سے جو خاص محبوب ہیں، ان کی بھی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جو باتیں بیان کی ہیں حق پر ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہیں، جو کوئی کمی کوتاہی ہے وہ بشری حوالے سے ہے، اللہ اسے صرف نظر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة
فإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے خاص طور پر فلسطین میں، برما میں، کشمیر میں، جہاں پر بھی پاکستان میں، دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمانوں پر مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی حالت سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو دعائیں حاجات مناجات لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ بہتر جاننے والے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔